الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. المتخالفان وہما المتغایران من حیث ہما متغایران ولا مانع من اجتماعہما فی محل واحد اذا کان من الصفات. ہماری گفتگو چل رہی ہے تقسیمات الفاظ میں. تقسیمات الفاظ میں 3 تقسیمیں کی تھی بنیادی طور پہ. پہلی تقسیم کیا تھی کہ لفظ ایک ہو تو اس کی 5 قسمیں بیان کیں. پھر یہ بیان کیا کہ لفظ ایک سے زیادہ ہوں تو اس کی 2 قسمیں بیان کیں، ایک ترادف اور ایک تباین. تباین میں کیا ہوتا ہے، جتنے لفظ ہیں اتنے معنی، لفظ کے زیادہ ہونے سے معنی بھی زیادہ ہو جائیں. پھر تباین کی کیا ہیں، آگے 3 قسمیں بیان کی، مثلان، متخالفان اور متقابلان، یعنی تماثل، تخالف اور تقابل، یہ آپ نام کہہ سکتے ہیں. اس قسمت کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ متباین کا کیا مطلب ہے کہ معنی آپس میں ڈیفرنٹ ہیں، معنی کیا ہیں، مختلف ہیں، ایک جیسے معنی نہیں ہیں. اور بنیادی ایک نقطہ جنہوں نے اس کو بیان کیا پہلے کہ اصل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ معنی کے درمیان ہوتا ہے، تو پھر معنی کی وجہ سے ہم یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ الفاظ بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو حقیقت میں جو اختلاف ہے وہ معنی کا اختلاف ہے. اگر الفاظ کے مختلف کہہ رہے ہیں تو وہ ثانیاً اور بالعرض کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو اختلاف ہے معنی کے درمیان، اس کی کیا ہیں، 2 قسمیں ہیں. یا وہ ایک جہت میں اور ایک مفہوم کے اندر مشترک ہوں گے، یعنی ان کے اوپر کوئی کلی ہوگی جس کے اندر وہ دونوں اکٹھے ہو سکیں گے، اس کے اوپر کوئی مفہوم ایسا ہوگا جس میں اکٹھے ہو سکیں گے، یا ایسا مفہوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تعبیر کیا ہے، صحیح نہیں ہے، دقیق نہیں ہے. اصل تعبیر کیا ہے کہ لحاظ کیا جائے گا کہ اس کا ان معنی کا ایک مفہوم میں جمع ہونے کو لحاظ کیا جائے گا، یا ان مختلف معنی کا ایک مفہوم کے اندر جمع نہ ہونے کا لحاظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کے سارے جو تقسیم ہے وہ آپ کے لحاظ پہ، آپ کے سوچنے پہ اور آپ کی جو رعایت کرنے پہ، فرض کرنے پہ اس کے اوپر موقوف ہے. یعنی اگر آپ فرض کریں گے یہ مختلف معنی ایک حقیقت میں مشترک ہیں تو اسے کیا کہیں گے، تماثل کہیں گے. اور اگر آپ یہ فرض کریں گے کہ یہ ایک حقیقت اور ایک مفہوم میں مشترک نہیں ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں بنائیں. پہلی قسم کو انہوں نے نام دیا، کس کا نام دیا، تخالف کا، اور دوسرے کو تقابل کا. اور پہلی قسم یعنی اگر وہ ایک مفہوم میں مشترک ہونے کو نہیں دیکھ رہے تو یا ان کے درمیان تغایر ہے، تغایر کا لفظ استعمال کیا، یا ان کے درمیان کیا ہے، تنافر ہے، تنافر اور تعنت. تغایر کیا مطلب، یعنی مختلف ہونا. ٹھیک ہے، اور تنافر کیا مطلب ہونا، بالکل یعنی اپوزٹ ہونا، بالکل جو ہے وہ نفرت کرنا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، یعنی اصلاً جو ہے وہ جمع ہی نہیں ہو سکتے کسی لحاظ سے بھی. نفرت کرنے کا مطلب ہے کہ اب جو بھی اس کی مثال اٹھا لیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تغایر ہے تو تغایر میں ممکن ہے کہ جمع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا تھا. تو بس متخالفین کسے کہتے ہیں، تغایر کو کہتے ہیں. اور تغایر کا جو رتبہ ہے وہ تنافر سے کم ہے. تغایر میں کیا ہے، اختلاف ہے، مختلف ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل آپس میں معاند بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، دشمنی نہیں ہے. جس طرح مثلا محمد اور علی کا معنی الگ الگ ہے، دونوں مختلف معنی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ محمد اور علی کے معنی ضدین ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، اس کو آپس میں ضدین نہیں شمار کیا جاتا، کیونکہ اس میں کیا ہے، تعاند اور تنافر نہیں ہے، ہیں ڈفرینٹ ہیں. لیکن ادھر آ جائیں اسود اور ابیض کا معنی، سفید اور کالا، ٹھیک ہے، تقابل میں چلے جائیں، اسے کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت اس میں کیا پایا جاتا ہے، تنافر پایا جاتا ہے، اسے کیا کہیں گے، تقابل کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اسود اور حل میں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ تخالف میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہو جائے گی کس چیز کو پہچاننے کی، کہ آپ تغایر اور تنافر کو پہچانیں. ٹھیک ہے، یعنی یہی مثال اگر ہم دے رہے ہیں اسود اور ابیض کی تو یہ مثال تقابل میں جا رہی ہے. اور اگر ہم مثال دے رہے ہیں اسود اور حلف کی، کالا اور میٹھا، یہ کس میں مثال جا رہی ہے، تخالف میں جا رہی ہے. اور اگر محمد اور علی کی مثال دے رہے ہیں تو یہ تنافر نہیں ہے، تغایر ہے، تو یہ تخالف میں جا رہی ہے، تقابل میں نہیں جا رہی. تو بس بنیادی طور پہ 2 ہی لفظ ہیں، ایک تغایر اور ایک کیا ہے، تنافر کا لفظ ہے. تنافر، تعنت، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، یہ اس معنی میں کہیں آتے ہیں ساری چیزیں. المتخالفان کی تطبیق کرتے ہیں تو اور بھی چیزیں واضح ہوں گی انشاءاللہ.
المتخالفان وہما، یہ وہ دو معنی ہوتے ہیں کہ المتغاجران جو کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں، جن میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے۔ فرق کیسے ہوتا ہے؟ حقیقت میں ہوتا ہے فرق؟ نہیں، حقیقت میں نہیں ہوتا، بلکہ من حیث ہما متغاجران، آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کس اینگل سے کہ یہ دونوں کیا مختلف ہیں، لیکن ممکن ہے کہ دونوں کی حقیقت، دونوں کی جنس، دونوں کی نوع کیا ہو، ایک ہو۔ محمد اور علی دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ الگ قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو ذاتی خصوصیات ہیں، ایک کسی کا بیٹا ہے کسی کا، یا دونوں ایک ہی باپ بیٹے ہیں، دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، اور خصوصیات الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، من حیث ہما متغاجران، من حیث ہما متغاجران کیا مطلب؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا متغاجر ہیں، تو ممکن آپ اگر یہ لحاظ نہ کریں تو دونوں متغاجر نہ ہوں، ایک ہی مفہوم کے اندر جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، مثلان بن جائیں۔ ولا مانع من اجتماعهما فی محل واحد، اور یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہوتا کہ متخالفان جمع ہو جائیں ایک ہی محل پہ، کب؟ اذا کان من الصفات، کہ اگر ان کا تعلق کس سے ہو؟ ذات سے ہٹ کے ہو، ٹھیک ہے، ذات سے ہٹ کے، شخص سے ہٹ کے، صفات سے ہو تعلق تو وہ ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اذا کان کی قید لگائی، تو اذا کان کی قید کا کیا مطلب ہے کہ اگر متخالفان کا تعلق ذات سے ہوگا تو وہ پھر جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ذات کی بجائے اگر عرض سے تعلق ہوگا، عرض یعنی جس کو ذات کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا اس کا وجود نہیں ہوتا، جیسے کلر ہیں، ذائقے ہیں، اب الگ رنگ کا وجود نہیں ہے، رنگ کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پاؤڈر ہے وہ ہونا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں یعنی ایک مادہ ہونا چاہیے، مادے کی وجہ سے اس کا رنگ آئے گا، اور جو ذائقہ ہے، ذائقہ الگ تو نہیں ہے، یا ذائقہ کھجور کا ہوگا یا گوشت کا ہوگا یا روٹی کا ہوگا، ذائقے کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں ہے، اس سے منطق کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں، آراز کہتے ہیں، اور عرض ہمیشہ اپنے وجود کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا۔ تو اگر کہتے ہیں کہ اگر یہ متخالفان کا تعلق کس سے ہے؟ صفات سے ہے، صفات کا کیا مطلب؟ یعنی وہ عرض ہو، اس کا تعلق ذات سے نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ صفات سے ہو، یعنی اس کا اپنا الگ وجود تصور نہ ہوتا ہو، اس کے وجود کو تصور کرنے کے لیے ضروری ہو کہ کوئی نہ کوئی ذات تصور کریں، کوئی مادہ میٹیریل تصور کریں، تبھی کیا ہے اس کا وجود آ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اذا کانا کا اس کا مفہوم اور مطلب نکالیں کہ اگر متخالفان کا تعلق صفات سے نہیں ہوگا، ذات سے ہوگا، تو پھر یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ اچھا، مثالیں ہم مختلف دیتے ہیں کہ انسان اور فرس، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ جی ذات کی مثالیں ہیں، کیونکہ انسان کے وجود کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اس کا الگ وجود ہے، فرس کا الگ وجود ہے۔ بما ہما انسان و فرس، اگر اسی انسان و فرس کو آپ بما ہما انسان و فرس دیکھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ متخالفان بنے گا، بما ہما انسان و فرس، دو الگ چیزیں رکھی نا، لیکن اگر انسان اور فرس کو کیا دیکھیں گے؟ بما ہوا حیوان دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ کیا بنے گا؟ مثلان بنے گا، متماثلان جسے ہم کہتے ہیں وہ بنے گا، تماثل، مثلان۔ اچھا، اسی وجہ سے یہاں پہ بما ہما کی قید لگائیں گے، یعنی کبھی بھی اگر تمرین میں یا کہیں پہ سوال آتا ہے کہ انسان اور فرس دونوں معنی آپس میں کیا ہیں، متقابلان ہیں، متخالفان ہیں یا مثلان ہیں، کیا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر انسان اور فرس کو بما ہما انسان اور فرس ہی دیکھیں کہ انسان کو الگ دیکھیں، فرس کو الگ دیکھیں، پھر یہ متخالفان بنیں گے، لیکن اگر ان دونوں کو حیوان کے طور پہ دیکھیں کہ انسان بھی حیوان ہے، فرس بھی حیوان ہے، پھر یہ کیا بنے گے؟ مثلان بنے گے، یعنی پھر آپ کی جو ہے وہ ایک ہی جواب نہیں ہوگا کہ یہ جی مثلان ہے یا یہ متخالفان ہے، نہیں، تو آپ کو تھوڑا بتانا پڑے گا، تشریح کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا سوال کیا ہے؟ غلط ہے، مجمل سوال ہے۔ اچھا، انسان و فرد ذات سے ہیں اور یہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لا بما ہما مشترکان فی الحیوانیت، یعنی آپ اس کو بما ہوا حیوانیت کے نہ دیکھیں گے، یہ دونوں کیا حیوانیت میں مشترک ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے الماء والہوا، ٹھیک ہے، پانی اور ہوا کو دیکھیں۔ النار والتراب، یہ نار اور ماء نہیں کہا، ٹھیک ہے، نار اور ماء کہتے تو کیا بن جاتا؟ متقابلان، یعنی تنافر بن جاتا، تعانت بن جاتا، تو یہ نار اور تراب کہہ رہے ہیں۔ تو شمس اور قمر کہا، سماء اور ارض کہا، ٹھیک ہے، یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ ذات کی مثالیں ہیں۔ شمس اور قمر، سورج چاند یہ بھی ذات ہے، تعانت تو نہیں ہے اس میں نا، ایک ہی ٹائم پہ دونوں آ سکتے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی، کبھی شام کو ہوتا نہیں ہے 4-5 بجے سورج بھی ہوتے ہیں ہر شام، رات سے مراد لی جاتی ہے۔
رات کو چاند ہوتا ہے. یہ مشہور یعنی دقیق نہیں ہے, منطق سے دقت کو دیکھیں. رات اگر لیل نہار کہتے ہیں, ہاں لیل نہار کہتے ہیں, پھر اس میں جاتے. لیل نہار نہیں کہا. سما اور عرض بھی یہ کیا ہے, زمین بھی موجود ہے, عرض بھی موجود ہے, یہ کوئی متخالف چیزیں تو نہیں ہے, یعنی تنافر تو نہیں ہے اس میں. اچھا صفات کی مثالیں دیکھیں گے. سواد اور حلاوت, سواد اور بیاض نہیں کہا. سواد اور بیاض کہتے تو کیا ہوتا, تنافر بنتا. تو ہم نے کیا بنانا ہے, فقط تغایر بنانا ہے, جو تنافر سے کیا نیچے والا مرحلہ ہے. اور سواد اور حلاوت کیا ہے, صفات میں سے. صفات کا کیا مطلب کہ اپنے وجود کے لیے یہ غیر کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, جو صفات. اسود نہیں کہا, اسود تو وہ ذات ہو جاتی نا. سواد کہا کہ کالا پن, حلاوت یعنی مٹھاس. مٹھاس اور جو کالا رنگ ہے یہ محتاج ہے, ظاہری بات ہے کسی چیز کا. الطول والرقہ, لمبائی اور جو رقت ہے, لمبائی کے مقابلے میں چوڑائی کہتے تو پھر یہ تنافر میں چلا جاتا. ٹھیک ہے, یہ متقابلان کے, لیکن لمبائی کے مقابلے میں کیا رقت یعنی پتلا پن. ٹھیک ہے, رقیق یعنی پتلا پن آپ کہتے ہیں. تو طول یعنی لمبائی کے مقابلے میں کیا رکھنا, پتلا پن. یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں, ایک چیز لمبی بھی ہے اور پتلی بھی ہے. اچھا الشجاعت والکرم, شجاعت اور کرم. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ شجاعت اور اس کے بدلے میں کیا ہے وہ بزدل جیسے کہتے ہیں, عربی میں کیا کہیں گے, زبان. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا. وہ کہتے تو پھر کس میں جاتا, تنافر میں جاتا. البیاض والحرارہ, بیاض اور اسود نہیں کہا بلکہ بیاض اور کیا کہا, بیاض اور سواد نہیں کہا, معذرت, بیاض اور کیا کہا, حرارت کہا. بس مذکورہ عبارت سے ابھی تک کیا چیز واضح ہوئی ہے کہ متخالفان میں تنافر نہیں ہوتا, فقط کیا ہوتا ہے, تغایر, ڈفرنٹ ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے, اور کیا نقطہ واضح ہوا کہ متخالفان بالکل مثلان کی طرح ہے. مثلان اور متخالفان میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے, فقط ڈفرنٹ کس کا ہے, آپ کے لحاظ کرنے کا, آپ کے سوچنے کا ہے. اگر آپ انہی مثالوں کو, جو بھی ساری کی ساری مثالیں دی گئی ہیں, انہی مثالوں کو آپ بما ہما فی حقیقت واحدہ, بما ہما مشترکان فی حقیقت واحدہ کے طور پہ دیکھیں تو یہ کس کی مثالیں بن جائیں گی, مثلان کی مثالیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے, سواد اور حلاوت کے ہیں, دونوں کی دونوں کیا ہیں, فرض کریں آپ کہیں کہ ایک کیفیت, دونوں کے دونوں کیا ہیں, کیف سے ہیں. ٹھیک ہے, طول اور رقت دونوں کیا ہیں, مقدار کو بیان کرتی ہیں. شجاعت اور کرم کیا ہیں, دونوں کیا ہیں, اچھی صفات کی مثالیں ہیں. یہ ساری کیا ہے, ایک ان کی کلی ہے اوپر پڑی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ مثال بن جائیں گی. اچھا ادھر سے اذا کان من الصفات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ متخالفان چونکہ مثلان کی طرح ہے, اور مثلان میں مصنف نے کیا کہا ہے اوپر, اور اسی کے اوپر جملہ تھا والمثلان ابداً, وہاں پہ لفظ کیا لگایا, ابداً کا لفظ لگایا کہ مثلان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اور متخالفان میں بھی مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ لا مانع من اجتماعہما, تو متخالفان تو جمع ہو سکتی ہیں کب, اذا کان من الصفات, جب صفات میں سے ہوں. اور متخالفان کیا ہوتی ہیں, مثلان بھی بن سکتی ہیں, ڈفرنٹ تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مثلان بھی صفات میں سے ہوں گی تو وہ بھی جمع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہی مثال آپ لے لیں ذات کے ہاتھ سے, کیا سواد اور حلاوت کی لے لیں. سواد اور حلاوت کیا ہیں, کیفیت کے نام ہے فرض کریں. ٹھیک ہے, آپ کیف کے اندر اس سے رکھتے ہیں فلسفی لوگ. ٹھیک ہے, اچھا سواد اور حلاوت کیا ہے, دونوں جمع ہو جاتی ہیں جبکہ ہے مثلان. کیوں مثلان ہے, کیونکہ بما ہما کیف آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا طول اور رقت کو آپ بما ہوا کم دیکھ رہے ہیں, دونوں کیا مقدار کے نام سے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, متساویان جس سے ہم کہتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ والمثلان ابداً میں جو مصنف کا کلمہ ہے ابداً ہے, یہ درست نہیں ہے, بلکہ کیا ہونی چاہیے تفریق عبارت کہ والمثلان ابداً لا یجتمعان ببدیہۃ العقل اذا کان من الزوات. احسنت, جب یہ کہتے اذا کان من الزوات تو پھر یہ عبارت کیا تھی, درست تھی. لیکن اذا کان من الزوات نہیں کہا اور سیدھا کہہ دے کبھی جمع نہیں ہو سکتے, حالانکہ مثلان میں صفات بھی آ سکتی ہیں تو وہ تو جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ ایک ہی جسم کیا ہے, کالا بھی ہو میٹھا بھی ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ, لیکن ایک ٹائم پہ کوئی ایسا جسم نہیں ہے کہ جو گھوڑا بھی ہو اور انسان بھی ہو. ٹھیک ہے, جو ایک ہی جسم ہو, جو محمد بھی ہو اور علی بھی ہو. ٹھیک ہے, وغیرہ وہ ایک ہو جائے گا, دو نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں دو ذاتیں ہیں, دو تو نہیں رہیں گی, ایک ہو جائے گا. جبکہ کھجور میں کیا نہیں, دو ہی چیزیں رہیں گی, کالا اس کا کالا ہونا بھی اب باقی رہے گا, ذائقہ بھی باقی رہے گا, ایک نہیں بنے گا. تو لہٰذا کیا اس میں جمع ہو سکتے ہیں, اس میں جمع نہیں ہو سکتے. آگے مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ وقت تخالف قد یکون فی الشخص سے, تخالف کبھی اوقات کیا ہوتا ہے, جو خارج میں شخص اور مصداق موجود ہے اس کے اندر ہوتا ہے, جیسے کہ محمد اور جعفر ہے. وَإِن كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ نَوْعًا فِي الْإِنسَانِيَّةِ, اگرچہ یہ دونوں کیا ہیں,
انسانیت جو مفہوم ہے اس کے اندر کیا ہے مشترک ہیں، لیکن ہم اس کو تخالف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو مشترک کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے. ولیکن لم یلحظ ھذا الاشتراک، اگرچہ مشترک ہیں پریکٹیکل اور حقیقت میں، لیکن لم یلحظ، اس کو لحاظ نہیں کیا جا رہا. لحاظ کر لیتے تو مثلان بن جاتے. یہ کس کی مثال دی کہ شخص جو خارج میں موجود ہیں وہ متخالفین ہوتے ہیں. وقد یکون فی النوع، بعض کا کیا ہوتی ہے کہ خارج کو ہم نہیں دیکھتے، ہم ایک کیا نوع کو دیکھتے ہیں، ایک مفہوم کو دیکھتے ہیں. مثل الانسان والفرس، انسان کس کا نام ہے؟ اب خارج میں کیا ہے انسان موجود ہے، لیکن جو انسان کا مفہوم اور معنی ہے حیوان ناطق وہ خارج میں موجود نہیں ہے. جسے آپ کہتے ہیں کلی انسان، کلی انسان تو خارج میں موجود نہیں ہے. خارج میں جو موجود ہے وہ انسان کے کیا افراد ہیں، مصادیق ہیں. اسی طریقے سے فرس، کلی مفہوم فرس وہ کیا ہے خارج میں موجود نہیں ہے. خارج میں جو گھوڑے موجود ہیں اس کے مصادیق ہیں. انشاءاللہ یہ بات کیا ہے کلی کی ابحاث میں مزید واضح ہو کے آئے گی. تو یہ کیا ہے نوع ہے، یعنی یہ شخص کی مثالیں نہیں ہیں، نوع کی مثالیں ہیں. وہ ان کان مشترکین فی الجنس، اگرچہ انسان اور فرس ایک جنس سے مشترک ہیں، وہ جنس کیا ہے حیوان ہے، دونوں کے دونوں حیوان ہیں. ایک عقل رکھتا ہے ایک عقل نہیں رکھتا. لیکن لم یلحظ اشتراک، لیکن یہاں پہ اس اشتراک کو لحاظ نہیں کیا گیا. ولیکن لم یلحظ ھذا الاشتراک، ھذا لکھا ہوا آپ کے پاس؟ ھذا نہیں لکھا ہوا، ھذا ہو تو زیادہ بہتر. جس طرح پہلے لکھا ہے ولیکن لم یلحظ ھذا الاشتراک پہلے لکھا ہے تو یہاں پر بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے. ولیکن لم یلحظ ھذا الاشتراک وقد یکون فی الجنس، اور کبھی کیا ہوتا ہے تخالف کس میں ہوتا ہے؟ جنس میں ہوتا ہے، دو جنسوں میں. وَإِن كَانَ مُشْتَرَكَيْنِ فِي وَصْفِهِمَا، اگرچہ دو جنسیں مشترک ہیں کس میں؟ فی وصفہما، اس وصف میں. کیا العارض علیہما، کہ جو ان پر کیا ہوتا ہے عارض ہوتا ہے. تو آپ نے دو جنسوں کو کس میں مشترک کر لیا ہے کہ وصف کے اندر مشترک کر لیا. اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ قطن اور ثلج. قطن کیا مطلب؟ روئی، سفید رنگ کی جو روئی ہوتی ہے. اور ثلج کیا؟ برف. سفید روئی اور جو سفید برف ہے یہ ایک وصف میں مشترک ہیں. اس وصف کا نیا نام کیا ہے؟ ابیض. دونوں کیا ہیں؟ سفید ہیں. ٹھیک ہے، دونوں الگ جنس ہے. قطن کی جنس کیا ہے؟ یہ جو کپڑا وغیرہ ہے یہ جنس ہے. اس کی جنس کیا ہے؟ نباتات ہے. اور ثلج کی کیا جنس ہے؟ جمادات. ٹھیک ہے، نہیں ہم کہتے ہیں نا انسان ایک حیوانات ہیں، جمادات ہیں اور نباتات ہیں. نباتات میں کیا لیتے ہیں؟ یہ جو لیتے ہیں جڑی بوٹیاں جو اگنے والی ہیں. تو قطن بھی کیا ہے؟ جڑی بوٹیوں سے اگتی ہے، درخت سے اگتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی فصل ہوتی ہے کپاس کی فصل. ٹھیک ہے، تو ثلج کیا ہے؟ یہ اگتی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ پانی ہے، پتھر پانی جس طرح ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جمادات میں سے ہے. تو جنس اگر دیکھیں تو قطن کی جنس الگ ہے اور جسم ثلج کی جنس کیا ہے؟ الگ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دونوں مشترک ہیں کس میں؟ وصف پہ. وصف کون سا ہے؟ ابیض ہے. ابیض وصف نہیں ہے، ابیض تو ایک ذات ہے. وصف کیا ہے؟ بیاض ہے. احسنتم. یہاں پہ مثال میں کیا ہے؟ وصف بیاض لکھنا چاہیے تھا. ابیض تو کیا ایک ذات کا نام ہو گیا نا خارج میں، جو سفید چیز ہے اس کا نام. سفید چیز میں تو یہ دونوں مشترک نہیں ہے نا، یہ تو کیا ہے؟ سفیدی میں مشترک ہیں. یعنی اردو کے اعتبار سے کیا بنے گے ہم کہ یہ سفید چیز میں مشترک نہیں ہے، سفیدی میں مشترک ہیں. الا انہ لم یلحظ ذلک، لیکن اس سفیدی کو یہاں پہ لحاظ ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ تخالف بنانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جتنی مثالیں دی ہیں یہ ساری کی ساری مثالیں ابھی تک کس کی دی ہیں؟ ذات کی مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، ومنہ یظہر، اور اسی سے یہ ظاہر بھی ہو گیا کہ ان مثل محمد و جعفر، کہ محمد جعفر کی طرح جتنی بھی ذاتیں ہیں جو مشترک ہوتی ہیں ایک حقیقت میں لیکن آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یصدق علیہما انہما متخالفان بالنظر الی اختلافہما، کہ اگر آپ نظر کریں گے اور دیکھیں گے الی اختلافہما فی شخصیتہما فی شخصیہما، یہ دونوں کیا ہیں؟ اپنی اپنی شخصیت میں، اپنی اپنی ذات میں، اپنے تشخص میں. ٹھیک ہے، اپنی پہچان میں یہ دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اگر ان کی پہچان کو دیکھیں گے، اپنی اپنی جو پہچان ہے، تو پھر کیا بنیں گے؟ یہ متخالفان بنیں گے. وَيَصْدُقُ عَلَيْهِمَا مثلان، اور اسی مثالوں پہ محمد جعفر کی طرح جو ہم نے مثالیں دی انسان فرس کی اور قطن اور ثلج کی، انہی مثالوں پہ کیا ہے؟ یہ بھی صدق کرے گا کہ یہ مثلان بھی ہیں. کب؟ بالنظر الی اشتراکہما، کہ جب آپ ان کے اشتراک کی طرف کیا کریں گے؟ نظر کریں گے. ان کے اشتراک کی طرف نظر کریں گے اور ان کے تماثل کی طرف نظر کریں گے. کس چیز میں؟ فی النوع، نوع کے اندر. اور نوع کون سی ہے؟ محمد اور علی کے لیے یہاں پہ مثال کیا ہے؟ جعفر اور محمد کے لیے نوع کیا ہے؟ انسان ہے. وہو الانسان. وقضا، اسی طریقے سے دیگر مثالیں ہیں. وقضا یقال عن الانسان والفرس، اسی طریقے سے انسان اور فرس کے بارے میں کہا جائے کہ ہما متخالفان،
کہ یہ متخالفان بھی بن سکتے ہیں. کس جیسے من جہت تغایر و فی الانسانیت والفرسیت کی ایک انسانیت ہے، ایک انسان اور ایک فرس ہے، اس اعتبار سے دونوں الگ ہیں. وہ مثلان، لیکن یہ مثلان بھی بن سکتے ہیں بے اعتبار اشتراک میں فی الحیوانیت، کیونکہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، حیوان ہیں. تو اس اعتبار سے اس جہت سے چونکہ دونوں حیوان ہیں یہ مثلان ہیں. اسی طریقے سے ہم قطن و سلج میں بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، وہاں کذا فی مصر القطن و سلج. اور کون سی مثالیں میں نے کی؟ حیوان اور نبات کی، اور شجر اور حجر کی مثالیں میں نے کی. قطن اور سلج کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیاض کے اندر مشترک ہیں تو یہ مثلان بن جائیں گی. اور اگر آپ قطن و سلج کو ایک رنگ کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک نباتات ہے اور ایک جمادات ہے، تو پھر یہ کیا بنے گی؟ متخالفان بنے گی. حیوان اور نبات کو آپ دیکھیں گے کہ دونوں جسم ہیں، تو یہ کیا ہو جائیں گی جناب علی؟ مثلان بنے گی. ہاں، جسم کے اعتبار سے اشتراک ہے. نباتات بھی جسم رکھتی ہیں اور یہ بھی جسم، حیوان بھی جسم رکھتے ہیں. فرق کیا ہے کہ حیوان ایک ایسا جسم ہے کہ جو اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نبات ایک ایسا جسم ہے کہ جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا. یعنی جس سے کیا کہتے ہیں منطق میں کہ حیوان جسم ہے نامی جس کے اندر نمو ہے، اور کیا ہے؟ متحرکن بالارادہ، اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے. نبات بھی جسم ہے، اس کے اندر نمو موجود ہے کہ وہ گروتھ اس کی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے؟ غیر متحرک بالارادہ، وہ اپنے ارادے سے کیا حرکت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ڈفرنٹ بھی ہے اس کے اندر اور ایک جہت بھی ہے. اگر ڈفرنٹ کو دیکھیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ تخالف بنے گا. شجر اور حجر میں کیا کہیں گے کہ شجر اور حجر بھی دونوں جسم ہیں. ٹھیک ہے، دونوں جسم ہیں، جمادات تو نہیں ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ شجر نباتات میں سے اور حجر کیا ہے؟ جمادات میں سے. یہ فرق ہے. اس فرق کو دیکھیں گے تو تخالف بنے گا. فقط دیکھیں گے کہ دونوں جسم ہیں، یہ بھی جسم وہ بھی جسم، پھر کیا بنے گا؟ یہ مثلان بنے گا. وَيَظْهُرُ أَيْضًا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان التخالف لا يختص، کہ تخالف مختص نہیں ہے بالشیئین، ان دو چیزوں کے ساتھ کہ اللذین یمکن ان یجتمعا، کہ جن کا جمع ہو جانا ممکن ہو. کیوں؟ کیونکہ تخالف کی مثالوں میں کون سی مثالیں آئی ہیں؟ ذات کی مثالیں بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جمع ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک مفہوم میں جمع ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ کہاں پہ جمع ہونا مراد ہے؟ فی محل واحد من جہت واحدۃ اور فی زمان واحد، یہ مراد ہے. یعنی تخالف ان دو چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ جن کے لیے ممکن ہو کہ ایک محل پہ ایک ہی زمان میں اور ایک ہی جہت سے جمع ہو جائیں. فإن الأمثلة المذکورہ تقریباً جو ابھی مذکورہ مثالیں دی ہیں، لا يمکن فی الاجتماع، ان مثالوں میں کیا اجتماع ممکن نہیں ہے. یعنی آپ شروع سے مثال لے لیں. شروع میں کیا مثال دی؟ محمد اور جعفر کی تھی. وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک محل میں. انسان اور فرس جمع نہیں ہو سکتے، اور قطن اور سلج بھی جمع نہیں ہو سکتے. حیوان نباتات شجر حجر، یہ ساری تقریباً مثالیں کیا جمع نہیں ہو سکتی. لیکن جمع ہونے والی کون سی مثالیں ہیں؟ وہ جو اوپر صفات کی دی تھی، سواد اور حلاوت، طول اور رفعت، شجاعت اور کرم، وہ کیا جمع ہو سکتی ہیں. اچھا، فإن الأمثلة المذکورہ قریبا لا يمکن فی الاجتماع مع انها لیست من المتقابلات، باوجود اس کے کہ دونوں جمع ہونا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے تقابل نہیں کہیں گے. تماسیاتی جیسا کہ آئے گا، تقابل نہیں کہیں گے، کیونکہ تقابل میں کیا ہوتا ہے؟ تنافر ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ معنی ہوتے ہیں. یہ اپوزٹ معنی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ معنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو سواد ہے اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ بیاض آتا ہے. جبکہ ہم نے مثال کیا دی ہے؟ سواد کے مقابلے میں حلاوت رکھی ہے. اسی طریقے سے شجاعت کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ بزدلی زبان. لیکن ہم نے اوپر مثال کیا دی؟ شجاعت کے مقابلے کرم رکھا. شجاعت یعنی بہادر، اور کرم کیا؟ سخی. تو سخی اور بہادر یہ دونوں ایک ٹائم پہ ہو سکتے ہیں اکٹھے. تو ماننا لیس، جبکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ماننا لیس متقابلات. یہ جو گزشتہ مثالیں ہیں یہ کیا ہے جناب علی؟ باوجود اس کے کہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود یہ متقابلات میں سے نہیں ہیں. محمد اور علی متقابلات میں سے نہیں ہے. ولا من المتماثلات، اور متماثلات میں سے بھی نہیں ہے حسب الاصطلاح، ہماری اصطلاح کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بما ہما شیئان دیکھ رہے ہیں. ان کو دو الگ چیزوں کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. جب دو الگ چیزوں پہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری اصطلاح کے مطابق نہ متماثلات میں جاتی ہیں، اور چونکہ تنافر و تعاند متقابلات میں نہیں جاتی، تو پھر کہاں پہ رہتی ہیں؟ تخالف میں رہتی ہیں. لہذا تخالف میں دونوں آپشن ممکن ہیں. ممکن ہے کہ دونوں کے جمع ہونا ممکن ہو ایک محل میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک محل میں دونوں کے جمع ہو جانا ممکن نہ ہو. قاعدہ کلیہ کیا ہوگا کہ اگر تخالف صفات میں سے ہوگا تو پھر ان کا جمع ہونا ممکن ہوگا، اور اگر تخالف کس میں سے ہے؟ ذوات میں سے ہے، تو پھر ان کا جمع ہونا ممکن
نہیں ہوگا، اور بعین ہی یہی قاعدہ کلیہ کہاں پہ ہوگا؟ مثلان میں ہوگا۔ مثلان کا تعلق اگر زوات سے ہوگا تو جمع ہو جانا ممکن نہیں ہے، اور اگر کیا ہوگا صفات سے ادھر جائے تو جمع ہونا ممکن ہے۔ لہذا ہم یہاں پر بھی کہیں گے کہ والمتخالفان لا یجتمعان ابدا اذا کان من الزوات، جس طرح اوپر کہا تھا، بالکل وہی ساری کہانی یہاں پہ آئے گی، فقط کیا ہے ہماری سوچنے کا اختلاف ہے۔ ثم ان التخالف قد یطلق، بعض کا تخالف کا اطلاق کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ علامہ، ہر اس چیز کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے کہ ما یقابل تماثل، جو تقابل جو کس کے مقابلے میں ہو؟ تماثل کے مقابلے میں ہو، یعنی تماثل کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اسے کیا کہہ دیں گے؟ تخالف کہہ دیں گے۔ تماثل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ خود تقابل بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خود جو تقابل ہے اس کو بھی کیا کہہ دیں گے؟ تخالف کہہ دیں گے۔ ایسا کبھی کبھار منفی کرتے ہیں کہ متقابل کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ متقابل ہی کہنا چاہیے تھا۔ متقابل کی کیا مثال ہے؟ سواد اور بیاض۔ سواد اور بیاض کیا ہے؟ متقابلان ہیں، لیکن اسی سواد اور بیاض کو منطقی لوگ سستی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ دقت نہ کرتے ہوئے کیا کہہ دیں گے؟ اسے تخالف کہہ دیں گے، متخالفان کہہ دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، کہ ان تخالف قد یطلق، کہ بعض کا تخالف کے کلمے کو استعمال کیے جاتے ہیں علامہ، ہر اس چیز کے مقابلے میں کہ جو تماثل کے مقابلے میں دیکھی جاتی ہے۔ فیشمل التقابل ایضا، پس یہ تخالف کی اصطلاح شامل ہو جاتی ہے کس کو؟ تقابل کو۔ حالانکہ تخالف اور تقابل میں کیا فرق ہے؟ تخالف میں کیا ہوتا ہے؟ تغیر ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے فقط، اور تقابل میں کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہوتی ہیں، بالکل کیا ہے؟ تعاند ہوتا ہے، تنافر ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے دونوں معنوں کے درمیان۔ فیقال للمتقابلین علی ھذا الاصطلاح، بس کچھ منطقیوں کی اس اصطلاح کے مطابق متقابلین کے لیے بھی کیا کہا جائے گا؟ کہ انہما متخالفان، کہ ہیں تو یہ متقابلان ہماری اصطلاح کے مطابق، لیکن کچھ منطقیوں کی اصطلاح کے مطابق انہی متقابلین کو متخالفان کا نام دے دیا جائے گا۔ المتقابلان وہما المعنیان، یہ وہ دو معنی ہوتے ہیں کہ المتنافران، جو کیا رکھتے ہیں؟ متنافران ہوتے ہیں۔ متخالفان میں کیا کہا تھا؟ المتغایران، اور یہاں پہ کیا کہا؟ المتنافران، یعنی اپوزٹ، جس کا معنی انگلش میں کہنا تو زیادہ اچھا ہے۔ اللذان لا یجتمعان، ایسے اپوزٹ اور نفرت رکھنے والے دو معنی ہیں کہ لا یجتمعان فی محل واحد، ایک محل میں، من جہت واحدۃ، ایک جہت سے، اور ایک ہی زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ انسان اور لا انسان کی مثال دی، اعمی اور بصیر کی مثال دی۔ اچھا، انسان اور لا انسان تو جمع نہیں ہو سکتے، واضح ہے، انسان ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ اعمی اور بصیر کی مثال دی۔ اچھا، اعمی اور بصیر کی مثال یہاں پہ غلط ہے، کیونکہ اعمی کیسے کہتے ہیں؟ نابینا شخص کو، اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا شخص۔ تو جو اعمی اور بصیر دیکھنے والے دو شخص ہیں، ان کے درمیان تو کوئی تعاند نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو کس میں جائیں گے؟ تخالف میں جائیں گے۔ نفرت کس میں ہے؟ وہ عمیون اور بصرن، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کے طور پہ دیکھیں، یعنی اعمی اور بصر میں کیا ہے؟ وہ آپس میں کیا ہے؟ نفرت ہے۔ جس طرح اوپر ہم نے کہا تھا کہ ابیض اور اسود میں کیا ہے؟ یہ دو ذاتوں کے نام ہیں، صفات کے نام تو نہیں ہیں، ہاں ان میں نہیں ہے۔ تو یہ کیا کریں؟ عمیون اور بصرن کو یہاں پہ دیکھیں اس اعتبار سے۔ جس طرح آگے کہہ رہے ہیں ابوت اور بنوت کا، ابوت کیا مطلب؟ باپ، اور بنوت کیا مطلب؟ بیٹا۔ باپ اور بیٹا نہیں کہیں گے، ابوت کیا مطلب؟ اب اردو میں کیا ترجمہ کریں گے اس صفت کا؟ باپ پن، ٹھیک ہے، باپ ہونا، اور بنوت کیا ہے؟ بیٹا ہونا۔ اگلی مثال کیا دی؟ سواد اور بیاض کی دی۔ اب اسود اور ابیض یہاں پر بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو اعمی اور بصیر میں بھی یہی کہنا چاہیے، اما اور کیا ہے؟ بصر، اما اور بصر، ٹھیک ہے؟ یعنی اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ نابینا پن اور بینا پن، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں صفات کے طور پہ جب آپ لیں گے۔ اچھا، یہ چاروں مثالیں کیوں دی ہیں؟ یہ چاروں مثالیں اس وجہ سے دی ہیں کیونکہ متقابلان کی آگے چار قسمیں آ رہی ہیں، تو یہ ہر قسم کی کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔